السلام علیکم پاکستان، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آ، پاکستان میں اس وقت سیاسی کشمکش بہت گرم ہے، اور عمران خان کی سیاست جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے۔ کس طریقے سے وہ پینترے بدل رہے ہیں، بہرحال وہ ان کے جھوٹ تو وہ ان کی نس نس میں رچا بسا ہوا ہے، اور ان کے چاہنے والوں کے بھی نس میں رچا بسا ہے جھوٹ۔ جھوٹ کیا ہے بیسک؟ ابھی آپ دیکھیں، ایک دن پہلے اس شخص نے ایک ملٹری سابق ان کے ملٹری سیکٹری کو بحیثیت گواہ کے طور پر کہ جی یہ میرے گواہ ہیں، اور اس طریقے سے معاملات ہیں۔ آج انہوں نے کچھ نام دیے، اس میں ان کے سابق ملٹری سیکٹری جو اس وقت میجر جنرل ہیں، ان کا نام بھی نہیں تھا۔ اور جھوٹ وہ بہرحال ایک ان کی عادت بن چکی ہے، فطرت میں شامل ہے، ان کی تربیت میں شامل ہے۔ اچھا، اپنا الزام نا وہ دوسرے پہ ڈالنا بہت خوبصورتی سے جانتے ہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص نے آج تک کوئی بات اون نہیں کی ہے، اور اون وہ کرے گا بھی نہیں، کبھی زندگی میں وہ اس چیز کو اون نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اون نہیں کرے گا کہ وہ سچ بولتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ سچ بولے تو میرا خیال میں اس کے چاہنے والے جتنے بھی ہیں وہ بھی جو ہے ایک دم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، بلائنڈ اس کے فالوورز ہیں۔ اس نے اس کا وہ کیا ہے، شہباز گل نام کا جو اس کا چیف اسٹاف آفیسر شہباز گل، اس نے ایک ٹویٹ بھی کی کہ عمران خان نے یارکر مار دی۔ اچھا، اس کو شاید کرکٹ کی پتہ ہی نہیں ہے۔ عمران خان یارکر کے لیے تو مشہور تھا بھی نہیں کبھی بھی، ان سوئنگ کے لیے اور آؤٹ سوئنگ کے لیے مشہور تھا، جس میں بھی اس نے بال ٹیمپرنگ کرتا تھا وہ، اور یہ بات سب جانتے ہیں۔ بہرحال وہ کرکٹ ایک ہے، اس میں ہوتا ہی ہے۔ اس نے ایک ٹویٹ کی، اس نے بولا یارکر مار دی۔ اس پہ میں نے لکھا تھا کہ ہو سکتا ہے بیٹسمین اسے فل ٹاس بنا لے، اور وہ بیٹسمین نے فل ٹاس بھی بنا لی۔ آج وہ نام غائب ہو گیا اس میں سے، وہ اس کے چاہنے والے سے پوچھیں گے بھی نہیں۔ اچھا، یہ بولتے ہیں عمران خان کا دور بڑا اچھا تھا جی، 4 سال، پونے 4 سال جو بھی اس نے، 3 سال کچھ 4 سال کے قریب جو اس نے حکومت کری، اس میں میرے جیسے بھی لوگ تھے جو اسے سپورٹ کر رہے تھے، جنہوں نے اب توبہ کری، توبہ طائب کر ہی رہے ہیں بلکہ، تو اس کو سپورٹ کرتے تھے۔ اس کی پرفارمنس پوچھیں تو جی وہ جی بہت اچھی حکومت تھی، اور فلانا تھا اور ڈمکانا تھا۔ اور جب باری آتی ہے پرفارمنس کی کہ خان صاحب یہ کیا ہوا، جی مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ تو جنرل باجوہ صاحب، اچھا جی، اور جنرل فیض صاحب، اچھا۔ مطلب ایک پرائم منسٹر بولتا ہے کہ میں ایک سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جانتا تک نہیں تھا۔ وزیر اعظم تھا یا کون تھا بھائی؟ تو مطلب ملک کا وزیر اعظم، چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے، وہ سپریم کورٹ کے جج کو جانتا ہی نہیں ہے، اور اس کے پاس ایک اس کے خلاف جو اس نے ریفرنس دائر کر دیا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ یعنی ریفرنس دائر ہوتا ہے صدر صاحب کے پاس۔ صدر صاحب کا بھی تعلق پی ٹی آئی سے ہے، سیاسی طور پہ تو ہے نا، وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، شریف آدمی ہے عارف علوی صاحب۔ بہرحال مطلب یہ حالت تھی کہ ایک وزیر اعظم بول رہا ہے کہ میں تو جانتا ہی نہیں اسے۔ آپ وزیر اعظم کیا کر رہے تھے بحیثیت وزیر اعظم؟ آپ کیا کام ہے آپ کا؟ آپ کو یہ ڈالرز کی چیزیں یا بہت ساری چیزیں آپ کی زوجہ بتائیں، یا آپ کو ٹی وی سے پتہ چلے؟ آپ خود کیا تھے یار؟ آپ کے نیچے ایک بہت بڑی ایجنسی انٹیلیجنس بیورو ہے، اور آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا؟ آپ اتنے معصوم اور بولے بالے بچے، ننھے کاکے 70 سال کے۔ بہرحال آدمی جتنا عمر میں زیادہ ہوتا ہے، بڑھاپے کی طرف جو جا رہا ہوتا ہے، بیسک تو بچپن کی طرف بھی لوٹ رہا ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان کی یہ ادا جو ہے نا، جھوٹ بولنے والی ادا، کمال کی ہے۔ یعنی شیطان بھی جو ہے نا، وہ اس کے آگے اس کا چیلا ہی ہو گیا۔ اتنا بڑا جھوٹا ہے یہ آدمی، مسلسل جھوٹ بول رہا ہے۔ فلانے نے بتایا تھا، پہلے وہ الزامات، مجھے مارنے کی کوشش، 4 گولیاں یوں جا رہی ہیں، یوں جا رہی ہیں۔ مطلب ایک حاضر سروس میجر جنرل پہ اس نے الزامات عائد کر دی کہ وہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ ارے بھائی، وہ تجھے کیوں مارنا چاہتا تھا؟ تو کیا بلا ہے تیرے کو؟ مطلب
شرم ہی نہیں آتی ہے. اچھا جب اس کو بلایا گیا JIT میں نے پہلے بھی کیا وہ لکھ کر دے کر آیا وہاں پر کہ جی میں تو جانتا ہی نہیں ہوں, مجھے تو فلانے نے بتایا تھا. اچھا وہ فلانا کون تھا بھائی, وہ مجھے نہیں پتا, بھول گیا میں. یہ بھولتا بہت ہے. اچھا توشہ خانہ, ابھی توشہ خانہ میں بولتا ہے اوپن ٹرائل. اوپن ٹرائل کیا ہوتا ہے؟ کیا گراؤنڈ میں کریں, اسٹیڈیم میں ٹرائل کریں تیرا, پبلک کو اکٹھا کریں؟ کیا اوپن ٹرائل کیا ہوتی ہے بھائی؟ وہاں تیرے وکیل ہیں, تیرے لوگ وہاں ہوتے ہیں. اوپن ٹرائل اور کیا ہوتا ہے؟ اوپن ٹرائل کے میدان میں ہوتا ہے. تیرے کرکٹ کی اس کو شاید عادت پڑ گئی کہ کمنٹری باکس بھی ہو, کیمرے بھی لگے ہوں, اور اوپن ٹرائل. پاگل آدمی, اوپن ٹرائل اور کیا ہوتا ہے؟ تیرے وہاں وکیل ہیں, تیرے بندے ہیں, تو جا کے وہاں اوپن ٹرائل کیا؟ سب جو جج اس کو تجھے سن رہا ہے وہ ان کی بھی سن رہا ہے. تجھے وہاں دینی ہے اپنے پروفس دینے, رسیدیں دینی ہیں کہ تو نے وہ جو گھڑی ہے وہ گھڑی لی ہے, اس پر تو پھڈا ہے ہی نہیں نا. وہ گھڑی کے پیسے کیسے دیے تو نے, کہاں سے دیے؟ پیسے تو نے دیے ہی نہیں بھائی. اور پیسے تو نے دیے, پیسے اس کے بعد کہاں سے دیے یہ بتانا ہے تو نے. پھر اس کے بعد تو نے گھڑی کہاں بیچی؟ پہلے تو بولتا تھا کہ بھائی میری چیزیں میں میری مرضی میں کہیں بھی بیچوں. مثالیں تم دیتے ہو اسلامی ٹچ کہ حضرت عمر کی, اور مطلب بڑی عظیم ہستیوں سے تو اپنے آپ کو ملاتا ہے. تیری اوقات نہیں ہے. تو کیا بھی بولوں میں, مجھ سے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں. تجھے تلاشی تو دینی ہے. اب تو نے بتانا یہ ہے کہ یہ گھڑی تو نے خریدی کیسے, بیچی کس کو, جو بیچی اس کا پیسہ کدھر ہے, وہ تو بتا نہیں پا رہا ہے. بھائی اللہ کے بندے تو بتا دے, کورٹ میں جا کے بھاگ کیوں رہا ہے؟ پھر بولتا اوپن ٹرائل کرو. ابے پہلے کورٹ میں تو پیش ہو جا. کورٹ میں تو نے پیش نہیں ہو رہا, کبھی ہائی کورٹ بھاگتا ہے, کبھی سپریم کورٹ بھاگتا ہے. اچھا ہائی کورٹ جو جج ریلیف دے دے وہ قابل احترام بھی ہے, ڈٹ کے بھی کھڑا ہوا ہے. ججز کو بھی اس نے جتنا سیاسی بنایا ہے نا, جتنا گندا یہ ججز کو کر رہا ہے, چاہے سپریم کورٹ کے ججز ہوں, چاہے ہائی کورٹ کے ججز ہوں, یا نچلی عدالتوں کے جوڈیشنل مسٹریٹ ٹائپ, اس جتنے ججز کو یہ گندا کر رہا ہے شخص, میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنا ججز کو کسی نے گندا نہیں کیا ہوگا. اور ججز ہی دیکھ بھی رہے ہیں. میری تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ خدا را ایسے بندے سے تو آپ بچ کر ہی رہیں. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو آپ کورٹ میں بیٹھے, آپ کو کتنا اس نے رگڑا دلوایا ہے اپنے لوگوں سے کہ آپ کے خاندان کو اور آپ کو رگڑ دیا تھا اس بندے نے. آپ وہ بھول گئے. اگر بھول گئے تو اب کیا کہہ سکتے ہیں بہرحال. لیکن آپ خود دیکھیں کہ اس بندے کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. اب جب آپ نے اس کے تھوڑا سا اس کے فیور میں چلے گئے تو آپ محترم بھی ہو گئے, اس کے لیے ڈٹ کے بھی کھڑے ہیں. آج آپ کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے یہ بندہ کسی کے باپ کا نہیں ہے, احسان فراموش بندہ ہے. جہانگیر ترین, علیم خان, بڑی لمبی ہسٹری نا, ایون جاوید میاں کرکٹ کی دنیا سے آپ لے لیں, بڑا احسان فراموش بندہ ہے یہ. اس کے بعد جو جس نے اس کے اوپر احسان کیا اس کو اس نے ڈسا ہے. میں تو بولتا ہوں ڈسا ہے اس نے. جنرل باجوہ صاحب کو دیکھیں نا, جنرل باجوہ صاحب نے کتنی بدنامی لی اس کے چکر میں. اور اپنا سابق DGI فیض حمید صاحب, ایک بہترین افسر, دونوں بیچارے اس کی وجہ سے گندے ہو گئے. یہ اپنے سارے الزامات جو ہے نا فوج پہ ڈال رہا ہے, سارے الزامات. اس نے بتایا تھا, اس نے بتایا تھا, اس نے بتایا تھا. او بھائی تو کیا کر رہا تھا؟ سب تجھے بتا رہے تھے. تیری اپنی انٹیلیجنس کیا تھی؟ 0/0 بس. تو فارغ ہے بالکل. تو ہے ہی نہیں, اس قابل ہی نہیں ہے نا کہ وزرات تیرے کنٹرول میں ہو, یا تو وزرات عظمیٰ کے تو قابل بھی ہے. خود ہی بولتا تھا اگر مجھے کوئی ایسا کرے گا تو میں تو 2 منٹ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. مطلب انتہا کا کوئی پاگل آدمی ہے تو. شرم آنی چاہیے. اور کیا کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. بہرحال اللہ تعالیٰ تیرے کو ہدایت دے اور تجھے سچ بولنے کی توفیق دے. لیکن تو سچ کبھی نہیں بول سکتا, کبھی بھی تو سچ بولے گا ہی نہیں, زندگی بھر تو سچ نہیں بول سکتا. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.